اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 30 محرم 1442 ہجری، 18 ستمبر 2020 عیسوی، 2 گتے آسن 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں، اور آج بھی روزانہ کی طرح سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت کریں گے، پھر ایک نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ اللہ اکبر بعدہ ایک نظم سماعت فرمائیں۔ وسیم سراجی کی آواز میں بول ہے: موت آہستہ یہ آ کر بولی، موت آہستہ یہ آ کر بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی۔ موت آہستہ آ کر یہ بولی، موت آہستہ آ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ میرے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ میرے بھائی۔ کیوں مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو، ہو کے بے چین گھبرا گیا تو، کیوں مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو، ہو کے بے چین گھبرا گیا تو، زندگی ختم ہو گئی تمہاری، اب چلو ساتھ میرے بھائی، زندگی ختم ہو گئی تمہاری، اب چلو ساتھ میرے بھائی۔ پھینک دے تو یہ اب سارے کپڑے، جلدی 2 گز کا فن تو پہن لے، پھینک دے تو یہ اب سارے کپڑے، جلدی 2 گز کا فن تو پہن لے، سب سے مل کر تو کر الوداعی، سب سے مل کر تو کر الوداعی، اب چلو ساتھ میرے بھائی،
حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ میرے بھائی، ساتھ جائے گا نہ مال و دولت، ان کو ہو جائے تجھ سے نفرت، ساتھ جائے گا نہ مال و دولت، ان کو ہو جائے گی تجھ سے نفرت، ساتھ جائے گی نیکی برائی، ساتھ جائے گی نیکی برائی، اب چلو ساتھ میرے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ میرے بھائی، جب اٹھے گا تیرا جنازہ، جب اٹھے گا تیرا جنازہ، بچے رو رو کے دیں گے آوازاں، جب اٹھے گا تیرا جنازہ، بچے رو رو کے دیں گے آوازاں، باپ سے ہو گئی اب جدائی، باپ سے ہو دائی، اب چلو ساتھ میرے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ میرے بھائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد اکمل شاکر مدنی صاحب کا، جو مکتب جالیات سکاکا الجوف سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے موت سے عالم برزخ تک، پہلی قسط، موت سے عالم برزخ تک یعنی موت سے قبر تک کے احوال۔ اس سلسلے میں وہ گفتگو فرمائیں گے، تو لیجئے ان سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
کل نفس ذائقۃ الموت۔ سامعین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس خطاب میں آپ کو موت سے لے کر عالم برزخ تک کے حالات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ انسان کی زندگی کئی ادوار سے گزر کر یا گزرتا ہے۔ پہلا ہے عالم ارواح۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے ان کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر قیامت تک آنے والے انسان کو روح کی شکل میں لایا تھا اور کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبھی نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ تو یہ ہے عالم ارواح۔ اور دوسری زندگی، دوسرا دور ہے عالم رحم مادر۔ ماں کے بطن میں انسان کم و بیش 9 ماہ کی مدت گزارتا ہے۔ اس کے بعد تیسری زندگی، تیسرا دور، وہ ہے عالم حیات۔ زندگی کا یہ تیسرا دور جس میں انسان مختصر مدت کے لیے قیام کرتا ہے، جیسا کہ ترمذی کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ اور چوتھی زندگی ہے عالم برزخ۔ یہ چوتھا دور دنیا کے مقابلہ طویل ترین دور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہزاروں سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور لوگ اپنے اپنے قبر میں پڑے ہیں اور برزخ کا سفر جاری ہے۔ پانچواں دور ہے عالم آخرت۔ یہ ہمارے سفر کی، ہماری زندگی کے سفر کی آخری منزل ہے، جس میں انسان اس دنیا والے جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور اپنی حقیقی قیام گاہ جنت یا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیام کریں گے۔ آئیے، موت کیا ہے؟ موت کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا اکثروا حازم اللذات، یعنی موت، لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے جس میں ایک آدمی انصار کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا اور پوچھا ای المومنین افضل، اللہ کے رسول مومنوں میں افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم خلقا، جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ پھر پوچھا ای المومنین اکیس، مومنوں میں زیادہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، کہ موت کو، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو، موت کے بعد آنے والی وقت کے لیے اچھی تیاری کرتا ہو، اولئک الاکیاس، وہی سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اور طبرانی کی حدیث میں ہے جس میں آپ سے پوچھا گیا تھا من اکیس الناس واحزم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور دور اندیش کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا للموت اولئک الاکیاس، جو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے اور اس کی تیاری کرے وہی زیادہ عقل مند اور دور اندیش ہیں۔ سہل بن سعد انصاری کی روایت ہے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک کی موت ہوئی،
صحابہ ان کی تعریف اور کثرت عبادت کا ذکر کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب صحابہ چپ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل كان يكثر ذکر الموت، کیا وہ کثرت موت کا ذکر کرتا تھا؟ کہا گیا نہیں۔ تو فرمایا فهل كان يدع كثيرا مما يشتهي، کیا مرغوبات نفس کو چھوڑا کرتا تھا؟ عرض کیا گیا نہیں۔ فرمایا ما بلغ صاحبكم کا كثيرا مما تذهبون الیہ، جس درجے کو تم پہنچے ہو وہ وہاں نہیں پہنچا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسا کرنے کا حق ہے۔ ہم لوگوں نے کہا انا لنستحی والحمدللہ، اللہ کے رسول اور ہم لوگ اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس ذاک، ایسا نہیں ہے، ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، بلکہ اس طرح جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ان تحفظ الراس وما وعى، سر اور جو کچھ سر میں ہے، آنکھ کان زبان کی حفاظت کرو۔ وتحفظ البطن وما هوى، پیٹ اور جو کچھ پیٹ سے لگی اس کی حفاظت کرو، یعنی حرام کھانے اور شرمگاہ کو حرام کرنے سے بچاؤ۔ وتتذکر الموت والبلاء، موت اور موت کے بعد ہڈیوں کے گل سر جانے کو یاد کرو۔ ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، جسے آخرت کا ارادہ ہو، خواہش ہو، وہ دنیا کی زینت چھوڑ دے گا۔ فمن فعل ذلک فقد استحیا، جو ایسا کرے وہی حیا کرنے والا ہے، یعنی من اللہ حق الحیا، یعنی جیسا کہ ڈرنے کا حق، حیا کرنے کا حق ہے۔ میرے دوستو، موت بہت ہی بری چیز ہے، موت کی سختیاں بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی حق لے کر آ پہنچی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنوا الموت فإن حول الموت شدید، موت کی تمنا نہ کرو، جان کنی کی تکلیف بڑی شدید ہے۔ وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَن يَطُولَ عُمْرَ الْعَبْدِ، نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کی عمر لمبی کر دے۔ وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعِنَابَ، اور اسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ موت کی سختی بڑی شدید ہے، موت کی سختی کا اندازہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے کیجئے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جسے ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف شروع ہوئی، یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ نے کہا واہ کر بابتا، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا کرب علی ابی کے بعد اليوم، او فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو ایسی تکلیف نہ ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ لبین حاقنتی وذاقنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان تھا۔ فلا اکرہ شدت الموت لأحد بعد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ رواہ البخاری۔ تو موت کی سختی بڑی تیز ہے، موت کے جب آدمی کو کھینچتا ہے، روح کھینچتا ہے فرشتے، اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے دوستو، روح کیسی نکالی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم، سورہ نحل کی آیت ہے۔ جب فرشتے روح کھینچنے کے لیے اللہ کے نیک بندے کے پاس آتے ہیں، جب مومن نیک اور متقی کی روح فرشتے قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو،
عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے لقاء کی ملاقات کی خواہش مند ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے لقاء کرنا چاہتا ہے، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات نہیں چاہتا، اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اللہ بھی اسے ملاقات پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا بعض بیویوں نے کہا انا لنکرہ الموت، موت تو ہمیں بھی پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذاک، اللہ سے ملاقات سے مراد موت نہیں ہے، ولکن المومن اذا حضرہ الموت بشر برضوان اللہ و کرامتہ، بلکہ مومن کی جو موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی اور عزت افزائی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ فلیس شیء احب الیہ مما امامہ، اس وقت مومن کو آئندہ ملنے والی نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ فاحب لقاء اللہ واحب اللہ لقاءہ، تو اللہ سے جلدی ملنا چاہتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حَضَرَ وَبُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے۔ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، تب اسے آئندہ پیش آنے والے حالات سے زیادہ نفرت کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، لہذا وہ اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ جب فرشتے مومن بندے کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ایسے آتے ہیں جیسا کہ براء ابن عازب کی حدیث میں ہے، جس کو امام احمد نے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جنازے میں گئے، ابھی قبر تیار نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، اس طرح جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے تھے، اچانک آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا جب مومن آدمی دنیا سے اپنے آخری آرام گاہ کی طرف کوچ کرنے لگتا ہے فنزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ، تو ان کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں۔ معہم کفن من اکفان الجنہ، اپنے ساتھ جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن، وحنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے۔ حتی یجلسوا منہ مد البصر، فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ویجیء ملک الموت حتی یجلس عند راسہ، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور مومن کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ فیقول ایتھا النفس الطیبہ، وہ کہتے ہیں اے پاک روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکل اس جسم سے اللہ کی مغفرت کی طرف چل۔ فتخرج فتسیل کما تسیل القطر من فی السقا، تو روح اس جسم سے اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح پانی برتن سے آسانی کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ فیاخذھا، تو ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں۔ فإذا أخذها فجعلوها ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، جنت کی کفن میں جنت کی خوشبوؤں سے معطر کر کے لپیٹ لیتے ہیں۔ ويخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت عليه وجه الأرض على وجه الأرض، چنانچہ اس روح سے روئے زمین پر پائے جانے والی بہترین مشک سے بھی اچھی خوشبو آتی ہے۔ فيصعدون بها، پھر وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ فلا يمرون على ملئ من الملائکہ، راستے میں جہاں جہاں مکرم ملائکہ انہیں ملتے ہیں، قالوا ما هذه الروح الطیب، وہ کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے؟ فیقولون، فتو کہتے ہیں فلاں و فلاں بن فلاں، فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ بأحسن اسمائہ التی کانوا یسمى بها فی الدنیا، اس نام سے جو دنیا میں بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا۔ حتی ینتہوا بها الی السماء الدنیا، فرشتے اسے لے کر آسمان تک پہنچتے ہیں۔ فیستفتحون له،
اس روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں، فیفتح لہ، تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فیشیعہ من کل سماء مقربوها الى السماء التي تلیها حتی ينتہى بها الى السماء السابعہ، تو اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہتے ہیں، کہنے کے لیے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک، دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان تک، تیسرے آسمان کے فرشتے چوتھے آسمان تک، چوتھے آسمان کے فرشتے پانچویں آسمان تک، پانچویں آسمان کے فرشتے چھٹے آسمان تک، اور چھٹے آسمان کے فرشتے ساتویں آسمان تک استقبال کرتے ہیں۔ فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، یعنی جب فرشتے ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں روح لے کر کے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے بندے کا نام علیین میں لکھو، وعیدہ الی الارض فی جسدہ، اور اسے زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ میرے بھائیو، اس طرح اس کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر اس طریقے سے فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں تو ان کے لیے آ کر ان کے پاس آ کر سلام کرتے ہیں۔ مومن کے پاس جو فرشتے آتے ہیں سورج کی طرح روشن چہرے والے ہوتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں، روح کو معطر کرنے کے لیے جنت کی خوشبو لے کر آتے ہیں۔ مومن کی روح قبض کرتے ہوئے اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں۔ مومن کی روح جسم سے نکلتی ہی تو اسے روح زمین پر پائے جانے والی بہترین مشک سے بھی زیادہ خوشبو نکلتی رہتی ہے۔ مومن کی روح کے لیے زمین و آسمان کے درمیان جو سارے فرشتے ہیں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے۔ مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں، تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں۔ ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روح کا اندراج ان میں کر جاتا ہے اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اور جب فرشتے کافر کی روح کو نکالتے ہیں تو کس طرح نکالتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ انفال میں فرماتا ہے، وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ کاش وہ منظر دیکھ سکو جبکہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہیں، ضربے لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب تم جلنے کی عذاب چکھو۔ اور سورہ محمد میں اللہ فرماتا ہے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح کو قبض کریں گے، ان کے چہروں اور پیٹھوں کو ماریں گے، یہ اس وجہ سے کہ اس نے اس راستے کو اختیار کیا جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، تو ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالی حقارت کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اور سورہ انعام میں اللہ فرماتا ہے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ کاش تم کافروں کو اس وقت دیکھو جب وہ موت کی سختیوں میں پھنسے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کی عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ کی طرف ناحق باتیں منسوب کیا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے۔ برائے بن عازب کی حدیث ہے جسے امام محمد بن حنبل نے نقل کیا ہے کہ جب فرشتے کافر بندے کی روح نکالتے ہیں، نزل الیہ ملائکۃ سود الوجوہ، کافر کے پاس سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں،
माहुम मसू अपने साथ टाट के कफन लिए होते हैं, फयजलिसून मिन्हु मद्दल बसर और इससे हद निगाह के फासले पर बैठ जाते हैं। सुम्मा युजियो मलकुल मौत, फिर मलकुल मौत इस्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, हत्ता यजलिस इंद रासिही और उसके सिरहाने बैठ जाते हैं। फयक़ूल अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ओ खबीस और गंदी रूह, उखरुजी इला सखतिन मिनल्लाहि व गज़ब, निकल और चल अल्लाह के गुस्सा और अल्लाह की नाराजगी की तरफ, गज़ब की तरफ। फतफर्रक़ा फी जसदिही, तो रूह जिस्म के अंदर भागने लगती है। फयंतज़उहा कमा यंतज़उ सफूद मिनस्सूफिल मबलूल, फरिश्ते रूह इस तरह बाहर निकालते हैं जैसे कांटेदार लोहे की सीख गीली ऊन से बाहर निकाला जाता है। फयाखुदुहा, फरिश्ते उस रूह को ले लेते हैं। फयजलुहा फी तिलकल मसूह, फयजलुहा फी तिलकल मसूह, उसे उस टाट में लपेट लेते हैं। व तखरजु मिन्हा कांतनजीफतिन वजदत अला वजहिल अर्द, उस रूह से रुए जमीन पर किसी मुर्दार से उठने वाली बदतरीन सरांड जैसी बदबू आती है। फयसदून बिहा, फरिश्ते उसे लेकर आसमान के तरफ चलते हैं। फला यमुर्रून बिहा अला मली मिनल मलाइकति इल्ला कालू मा हादिहि रिहल खबीसा, जहाँ कहीं उनका गुजर मुकर्रब फरिश्तों पर होता है वह कहते हैं ये किस खबीस की बदबू है, ये किस खबीस की बदबू है, ये किस खबीस की रूह है। फयुक़ालु फलां बिन फलां बिअक़बह अस्माही अल्लती कान युसम्मा बिहा फिद दुनिया, ये फलां बिन फलां की रूह है, बदतरीन नाम जो दुनिया में लिया जाता था उस नाम से पुकारा जाता है। हत्ता यंतही बिहा इला समाए दुनिया, यहाँ तक के फरिश्ते समाए दुनिया तक पहुँच जाते हैं। फयस्तफ्तह लहू, तो फरिश्ते आसमान का दरवाजा खोलने की दरख्वास्त करते हैं। फला युफ्तह ला, लेकिन दरवाजा नहीं खोला जाता। ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की वो आयत तिलावत की जिससे जो सूरह आराफ की 40 नंबर की आयत है, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समाए वला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलजल जमलु फी सम्मिल खियात व कज़ालिक नज्जिल मुजरिमीन, काफिरों के लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और वह लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके के अंदर से न चला जाए, और इसी तरह हम मुजरिमों को बदला देते हैं। फला युफ्तह ला तुफत्तह अबवाबुस समा का मफहूम या माना लोगों ने इस तरह लिया है। बाद लोगों ने कहा है कि इससे मुराद आमाल है कि आमाल उसके वहां नहीं पहुंचते, बाद लोगों ने कहा कि अरवाह मुराद है, बाद लोगों ने दुआ मुराद ली है, यानी उनके अमलों या रूहों या दुआ के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, यानी उनके आमाल और दुआ कबूल नहीं होती और रूहें वापस जमीन में लौटा दी जाती है। अल्लामा शौकानी ने फरमाते हैं कि इनसे मुराद तीनों ही चीजें हो सकती है। जिस तरह ऊंट का सुई के नाके से गुजरना मुमकिन नहीं, उसी तरह अहले कुफ्र का जन्नत में दाखिल होना मुमकिन नहीं है। यहाँ सुई का नाका सुराख यह अपने बारीक और तंग होने के एतबार से बेमिसाल है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल उक्तबू किताबहू फ़ी सिज्जीन फ़िल अर्दि सुफ़ला, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है उसका इंदिराज सिज्जीन जो जमीन के निचले हिस्से में मौजूद है लिख लो। सुम्मा तुतरहु रूहुहु तरहा, फिर उसकी रूह को बुरी तरह जमीन पर पटक दी जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की तिलावत की, उमै युशरिक बिल्लाहि फकन्नमा खर्र मिनस समा फतख्तफुहु तैरु औ तहवी बिहि रिह फी मकानिन सहीक़। सुनो, अल्लाह के साथ शरीक करने वाला गोया आसमान से गिर पड़ा, अब या तो उसे परिंदे उचक ले जाएंगे या हवा किसी दूर दराज की जगह ले जाकर फेंक देगी।
میرے دوستو، تو مرنے وقت کافر کی روح کو سزا دی جاتی ہے اور کافر کو سنائی جاتی ہے۔ کافر کی روح قبض کرنے کے لیے انتہائی خوفناک سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں۔ روح قبض کرنے کے لیے فرشتے اپنے ساتھ ٹاٹ کی کفن لے کر آتے ہیں۔ روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے ڈراتے ہیں کہ چل اللہ کے غضب اور غصے کے طرف۔ کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے اس کے چہرے اور پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ روح قبض کرتے وقت آگ کے عذاب کی خبر سناتے ہیں اور روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے، جتنی مشکل سے لوہے کی سیخ گیلی اون سے نکلتی ہے۔ روح کے اندر سے بدبو روئے زمین پر پائے جانے والی بدترین مردار جیسی بدبو آتی رہتی ہے، اور ان کے روح کی بدبو محسوس کر کے زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور روح کے لیے آسمان کے فرشتے پہلے آسمان کے فرشتے آسمان کا دروازہ نہیں کھولتے، اور بحکم الہی اس کی روح سجین میں لکھا جاتا ہے۔ اندراج سجین کے بعد اس کی روح زمین پر پٹخ دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب روح جسم سے نکلتی ہے تو نکلنے کے بعد کہاں قیام کرتی ہے؟ بعض اہل ایمان کی روح جنت میں قیام کرتی ہے، جیسا کہ عبد الرحمن بن کعب نے اپنے باپ سے نقل کی ہے، انما نسمت المؤمن طائر انما نسمت المؤمن طائر يعلق في شجر الجنہ حتى يرجع الى جسده يوم يبعث، رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد باب ذکر القبر، کہ مومن کی روح مرنے کے بعد جنت کے درختوں پر اڑتی رہتی ہے، چہچہاتی پھرتی رہتی ہے۔ جس روز مردے اٹھائے جائیں گے اس روز جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ اور بعض اہل ایمان کی روحیں قیامت تک علین میں قیام کرے گی۔ جب مومن کی روح فرشتے لے کر علین میں ڈالتے ہیں تو آپس میں مل کر روحیں کلام کرتی ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، ابو ہریرہ کی حدیث کے اندر ہے، جسے ابن حبان، احمد اور حاکم نے روایت کی ہے، کہ روح آپس میں ملتے ہیں تو پہلے سے موجود روحیں ان سے پوچھتی ہیں فلاں بن فلاں کا کیا حال ہے۔ دوسری روحیں کہتے ہیں دعوہ حتی یستریح فإنہ کان فی غم دنیا، چھوڑ دو، آرام کرنے دو، دنیا کے مصائب و آلام میں مبتلا تھا۔ اور جب آرام کرنے کے بعد روح کہتی ہے اما آتاکم فإنہ قد مات، کیا وہ روح تمہارے پاس نہیں آئی؟ وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ فیقولون ذهب به الى امه الحاویہ، سب افسوس کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اسی طریقے سے شہداء کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت کے اندر عرش الہی کے نیچے قندیلوں میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ مسروق سے مروی ہے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ان لوگوں کو تم جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے اس کا مطلب اور مفہوم بتایا، کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنہ حیث شاءت ثم تاوی الى تلک القنادیل، شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ایسی قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے، جب چاہتی ہیں جنت میں سیر کے لیے چلی جاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ اور چوتھی قسم وہ کافر بدبخت کی روح ہے جسے زمین پر سجین میں جو زمین پر سجین ہی میں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، اللہ فرماتا ہے اکتبوا کتابہ فی السجین فی الارض السفلی، کہ اس کا نام سجین میں لکھو اور زمین میں لوٹا دو، ثم تطرح روحہ طرحا، پھر زمین میں اس کی روح کو پٹک دی جاتی ہے۔ اب روح کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد نیک آدمی کی میت اہل خانہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. اور برے آدمی کی میت کہتی ہے یا ویلہا این تذہبون یسمع صوتہا کل شیء الا الانسان ولو سمعہا لصائق. ہائے افسوس، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میت کی آواز انسان جنات کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو پھر بے ہوش ہو جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن یا کافر بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ واپس پلٹنے والے اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، جیسا کہ مسلم کی حدیث ہے ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع خفق نعالهم اذا انصرفوا. کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز کو، لوٹنے کی آواز کو سنتے رہتے ہیں. اسی طرح جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدرس کو مخاطب کر کہا تھا یا ابا جہل یا امیہ بن خلف یا عتبہ بن ربیعہ یا شیبہ بن ربیعہ الیس قد وددتم ما وعدکم ربکم حقا فانی قد وددت ما وعدنی ربی حقا. اے ابو جہل، اے امیہ، اے عتبہ، اے شیبہ، تمہارے ساتھ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تم نے اسے پا لیا. میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا میں نے اسے صحیح پایا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیف یسمعوا وانا یجیبوا وقد جیفوا، یہ کیسے سن پاتے اور کیسے جواب دیں گے حالانکہ اب یہ تو مردار ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم ولکنہم لا یقدرون ان یجیبوا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں وہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، ہاں البتہ یہ جواب نہیں دے سکتے. ثم امرہم فصحبوا فالقوا فی قلیب بدر، پھر آپ نے ٹھکانہ لگانے کو کہا تو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے. اسی طرح منکر نکیر سوال کے بعد مومن کو جہنم پھر جنت دکھاتے ہیں. اسی طرح کافر کو پہلے جنت پھر جہنم اور اس میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. یہ تھوڑی سی کیفیت ہے مرنے کے بعد انسان کے اندر جو عالمی برزخی زندگی میں ہوتی ہے. آپ کا ارشاد ہے منکر نکیر قبر میں آ کر میت کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں. مردے مومن کو جب جنت دکھایا جاتا ہے تو خواہش کرتا ہے رب اقیم الساعہ، اے پروردگار قیامت جلد قائم کر. اور کافر کو جب جہنم دکھایا جاتا ہے تو خواہش کرتا ہے ربی لا تقیم الساعہ، اے پروردگار قیامت قائم نہ کر. اسی طرح مردے پہچانتے ہیں جب مومن کا نیک عمل خوبصورت آدمی کے شکل میں آتا ہے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، خوشبو لگائے ہوئے، تو مومن آدمی پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک اعمال ہوں. اور کافر کے پاس بدصورت آدمی غلیظ کپڑوں والا بدبودار شخص آتا ہے، برے انعام کی خبر دیتا ہے، پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا برا اعمال ہوں. احمد ابو داؤد. مردے چیختے چلاتے رہتے ہیں، ہم احساس نہیں کرتے، دنیا والے احساس نہیں کرتے، لیکن وہ چیختے چلاتے ہیں جیسا کہ احمد ابو داؤد کے اندر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں کافر پر اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو لوہے کی گرزوں سے مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں. وہ بری طرح چیختے اور چلانے لگتے ہیں. ان کی چیخ و پکار کو انسان اور جنت کے علاوہ اور جنات کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے. میرے بھائیو اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے جسے عبداللہ بن عمر نے روایت کیا ہے، مسلم کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات اورد علیہ مقعده بالقضاء والعشی ان كان من اهل الجنہ فمن اهل الجنہ وان كان من اهل النار فمن اهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله الیہ یوم القیامہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو صبح شام اس پر پیش کیا آتا ہے، اگر
وہ جنتی ہوتا ہے تو جنت پیش کیا آتا ہے، اگر وہ جہنمی ہوتا ہے تو جہنم والے ٹھکانہ پیش کیا آتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ جنتی سے کہتا ہے یہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ ہے، جہنمی سے کہتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، جہنم ہے تمہارا ٹھکانہ ہے، اور قیامت کے دن تک یہ عمل ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ حال ہے مرنے کے بعد۔ انشاءاللہ اگلے قسط کے اندر ہم قبر کے مفہوم اور قبر کی جو زندگی ہے، برزخی زندگی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے آپ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس اعمال کی وجہ سے جب ہماری روح نکلے تو ہماری روح نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہم لوگوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما۔ اے اللہ جب ہماری موت ہو تو اسلام پر ہو اور زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی النبی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ